غوث کہتے ہیں مددگار کو. بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ سب سے بڑا گوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی گوشت کا مطلب ہے مددگار، فریاد سننے والا. تو سب سے جو بڑا مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ اس کی جہالت ہے جو اس نے اپنی جہالت سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب جو شرک کا فتویٰ آپ ادھر لگائیں گے وہی شرک کا فتویٰ آپ کو قرآن کی اس آیت پہ بھی لگانا پڑے گا. اب آگے اس کی حقیقت اور مجاز میں تقسیم نہ کی جائے تو پھر تو شریعت میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی حافظ ہیں قرآن کے، ہم ہی وہ حافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. اب یہ جہاں بھی کوئی بچہ مدرسے میں وہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے. پھر چاہیے نا کہ اس بچے کو حافظ نہ کہا جائے، حافظ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آگے اس نے یہ کہا کہ انہوں نے کبھی حضرت علی المرتضیٰ کو غوث اعظم نہیں کہا. اور بھائی اگر حضرت علی المرتضیٰ کو ہم نے غوث اعظم نہیں کہا تو کبھی ہم نے غوث اعظم کو حیدر کرار بھی تو نہیں نہ کہا. اب جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے صدیق اکبر، یہ لقب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ استعمال نہیں کیا. یہ لقب جو ہے وہ عمر فاروق کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، حضور کے چچا حضرت ابن عباس کے ساتھ استعمال نہیں ہوا. یہ ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنے اپنے فضائل کے القابات ہیں ان کے. اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس نے یہ الفاظ کہاں سے سیکھے ہیں؟ ڈائریکٹ تو قرآن حدیث لکھا نہیں گیا، آخرکار پھر کسی بزرگ نے آ کے یہ کام سلسلہ شروع کیا. تو یاد رکھنا مرزا انجینئر کی گمراہی کا سبب ہی اولیاء کی کرامتیں بنی ہیں. ان کرامتوں کو لے کر یہ اپنے ذہن کے مطابق ان کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، جبکہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے، فہم سے بالاتر ہو. جس طرح نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا، تو جو سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ بھی عقل سے بالاتر ہوتی ہے. اس نے صرف انگریزی کے 4 الفاظ پڑھے ہوئے ہیں اور اردو کی چند کتب سے استفادہ حاصل کر کے یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہی چیز اس کی بربادی کا سبب بنی ہے کہ اس نے انگریز کے 4 الفاظ پڑھے ہیں. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث کا ٹائٹل لگا کر یہ اپنے فالوورز اور ویوز بڑھانے کے لیے امت کے اندر باعث انتشار بنا ہوا ہے. حقیقت میں دین کیا ہے؟ وہ آپ کو انگریز کے چاپلوسوں سے دین نہیں ملے گا، وہ آپ کو اصحاب صفہ کے ورثاء سے دین ملے گا، اور وہ آپ کو اسلامک یونیورسٹیوں سے یہ دین ملے گا. اور تعجب اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ساری عمر اپنے بزرگوں کی افکار اور نظریات پر تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں انگریز کا پالتو جانور آ چکا ہے، اس کی سپیچ سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اپنے عقائد و نظریات سے ہٹ کر تباہی کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت پرستی ہے کہ حق کے ہوتے ہوئے بھی نہ حق کو قبول کر لینا اور حق کو پس سے پشت ڈال دینا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فقاہت عطا فرمائے اور شریروں کے شر سے، حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرمائے.